إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ آغاز یوں ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کی محبت ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان اور کوئی اسلام نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی محبت پوری کائنات سے بڑھ کر، وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس سے محبت ساری مخلوقات سے بڑھ کر، یعنی اللہ رب العزت کی محبت جیسی محبت کسی مخلوق سے نہیں کی جا سکتی۔ یہ اصل ایمان ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کیسے کرنی ہے، حقیقی محبت کیا ہوتی ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ یہ معرفت الہی سے۔ اللہ رب العزت کی جس قدر معرفت ہوگی، انسان اللہ رب العزت سے اسی قدر محبت کرے گا۔ اللہ رب العزت کی معرفت کتاب و سنت سے ہوتی ہے، قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر اللہ کی معرفت کے جو لوگ دعوے کرتے ہیں یا کتاب و سنت سے متصادم باتیں معرفت الہی بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ سراسر گمراہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ناقدری ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے، عظیم ترین ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کامل ترین صفات ہیں۔ اگر قرآن کریم کا ہم مطالعہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم ملاحظہ کریں تو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات کو اسی لیے بعض علماء نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک اللہ کی صفات
ایسی ہیں جو کمال والی ہیں، ویسے تو ساری صفات ہی کمال والی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی صفات میں سے بعض اللہ رب العزت کی شفقت، محبت، رحمت کو ظاہر کرتی ہیں، اور دوسری صفات وہ ہیں جو جلال والی صفات، ایک جمال والی اور ایک جلال والی۔ جلال والی صفات وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی عظمت، ہیبت، خشیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ پوری مخلوقات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، سارے اس کے سامنے تھر تھر کانپتے ہیں۔ جن صفات سے اللہ رب العزت کی خشیت پیدا ہوتی ہے وہ صفات جلال والی صفات، اور دوسری صفات جن سے اللہ رب العزت کا کرم، اللہ کی محبت، اللہ کی شفقت ثابت ہوتی ہے وہ جمال والی صفات ہیں۔ اور یہ جمال والی ہوں یا جلال والی ہوں، ساری صفات کمال ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی کسی صفت میں کہیں بھی کوئی نقص نہیں، ساری کامل ترین صفات ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ جب اللہ رب العزت کی دونوں طرح کی صفات کو سمجھا جائے گا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے گا۔ جو جمال والی صفات ہیں، یعنی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، محسنین سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت، نیکوکاروں سے، جو نیکی کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت مومنوں سے محبت کرتا ہے، مومنوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ رب العزت ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کرم کرنے والا ہے، کریم ہے، وہ کرم فرماتا ہے، مخلوقات پر اس کا کرم نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت قدر کرنے والا ہے، آپ کے ایک ایک عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اللہ رب العزت اس کی قدر کرتا ہے، یعنی آپ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت اس کا ڈھیروں اجر، پہاڑوں سے بڑا اجر، اس کا پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اس کا اجر دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا مال خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کے پاس 1 روپیہ ہے، 100 ہے، ایک اناج کی مٹھی ہے، وہ اللہ کے ہاں پیش کر دیتا ہے، 1 پیسہ ہے اس کے پاس، وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا ہی ہے، پوری محبت اور اخلاص سے دیتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس یہی ہے، میں تیری راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو اسے قبول فرما لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صدقے کو اللہ رب العزت اتنا بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے محبوب ترین جانور کو پالتے ہو نا، کسی نے گھوڑا پالا ہے، کسی نے بکرا پالا ہے قربانی کے لیے، اس کا شوق ہے، وہ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو اچھی سے اچھی غذا دیتا ہے تاکہ یہ موٹا تازہ ہو جائے، بڑا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے نا، چھوٹے سے چھوٹا صدقہ ہے، اس کی اتنی قدر کرتا ہے، اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے، اس کو 2 گنا، 4 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا کرتا ہے کہ سوچ سے باہر ہے۔ قیامت کے دن چھوٹا چھوٹا صدقہ جو ہے وہ پہاڑوں جتنا بن جائے گا، اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے۔ یہ ساری صفات اللہ رب العزت کے جمال کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت سے محبت، اس کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات جمال کو بھی سمجھا جائے، اور صفات جمال سے امید پیدا ہوتی ہے، امید، رجا جس کو کہتے ہیں۔ ایمان 2 چیزوں پر قائم ہے، دونوں چیزیں برابر ہوں گی تو ایمان ہوگا، ورنہ بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، دونوں میں سے ایک نہ رہے تو۔ خوف و رجا، رجا امید، اللہ رب العزت کی رحمت کی امید، ہم عمل کرتے ہیں لیکن امید ہے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول کرے گا، اللہ کریم ہے وہ ہم پر کرم کرے گا، اللہ رحیم ہے ہم پر رحم فرمائے گا، اللہ رب العزت ہمیں جنت دے گا، اس امید پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یہ امید قائم رہنی چاہیے، یہ امید ٹوٹ جائے اس کو مایوسی کہتے ہیں، نا امیدی کہتے ہیں، اور یہ کفر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی صفات جمال ہیں، ان سے انسان کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے آخرت تو ہے ہی نا، دنیا کی زندگی بھی امید پر ہے۔ جب انسان نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کسی غلط حرکت کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اپنی زندگی گوا بیٹھتا ہے، کیوں؟ نا امید ہو گیا ہے۔ امید یہ ایمان کے لیے بھی لازم ہے، زندگی کے لیے بھی لازم ہے، اور یہ صفات جمال سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جتنی بھی ایسی صفات ہیں جن میں رحمت، شفقت، محبت، کرم، سخاوت کا ذکر ہے، ان سے ہمارے اندر امید پیدا ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ ہمیں بھی ان صفات کی وجہ سے نواز دے گا، ہمیں ہمارے اوپر کرم کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا، یہ امید ہے ہمیں۔ اور دوسری جو صفات جلال ہیں ان سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ صفات جلال کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت قہار ہے، قہر والا ہے، غصے والا ہے، اگر اس کی ناراضگی والے عمل کریں گے تو اللہ رب العزت برباد کر دے گا،
جیسے بڑی بڑی قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک و برباد کر دیا۔ قوموں کا تذکرہ ملتا ہے قرآن کریم میں، قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، بڑی بڑی قومیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتنی طاقتور کہ تم تو ان کے 100ویں درجے میں بھی نہیں بنتے، اتنی طاقتور کہ آج دنیا حیران ہے کہ اس دور کے جو آثار ملتے ہیں، انہوں نے پتھروں کو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بنائے بغیر، اس وقت تو مشینری اب ایجاد ہو رہی ہے۔ یہ زیادہ جو ایجادات ہیں وہ اس پچھلی صدی کی ہیں، اس سے 1-2 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو تھوڑی تھوڑی ایجادات ہیں۔ آج اس ٹیکنالوجی اور ترقی کے دور میں انسان کی عقل حیران ہے، سائنسدان بھی اس بات پر نہیں پہنچ سکے کہ کیسے انہوں نے اتنے بڑے بڑے محلات بنا لے۔ اہرام مصر انہوں نے کیسے تعمیر کر لیے، آج بھی اگر وہ کرنا چاہیں تو ممکن نہیں، کیسے کر لیے انہوں نے؟ اللہ نے اتنی طاقت دی تھی انہیں۔ ایسی ایسی قومیں بھی برباد ہو گئیں، اللہ کا عذاب آیا، اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوا تو تہس نہس کر کے رکھ۔ اتنا اللہ رب العزت کا غصہ سخت ہے۔ اللہ رب العزت قہر والا ہے، اللہ رب العزت انتقام لینے والا ہے، یعنی جو اس کو چیلنج کرتا ہے نا اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے احکامات کو اس سے بغاوت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی پر جو جری ہو جاتا ہے، جسارت کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں انتقام لینے والا ہوں۔ اللہ انتقام بھی لیتا ہے، یہ جلال والی صفت ہے، اس سے اللہ رب العزت کا رعب بیٹھتا ہے کہ اللہ انتقام لینے والا ہے۔ المتکبر ہے اللہ رب العزت، کبریائی بڑائی والا ہے اللہ رب العزت، اور یہ تکبر اللہ رب العزت کی ذات کو ہی زیبا ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ہے۔ مخلوق تو عاجز ہے، مخلوق تو اس کے در کی محتاج ہے، مخلوق تو اللہ رب العزت کے نظام کے تحت اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو فنا بھی کرنا ہے، مخلوق خود کچھ نہیں ہے، اللہ خالق و مالک ہی اس کو قائم رکھے ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت القوی ہے، طاقت والا ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں آتی۔ القوی طاقت والا ہے، یعنی ساری طاقتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اس نے کسی کو اگر طاقت دی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بے لگام ہے اور جو چاہے کرتا رہے گا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی طاقتوں والوں کو اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیتا ہے آنے واحد میں، ایک لمحے میں اللہ رب العزت بڑی بڑی طاقت والوں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی جلال والی صفات ہیں، ان سے اللہ رب العزت کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا رعب پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا دبدبہ انسان کے دل میں بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی ایمان کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح جمال والی صفات سے امید رکھنا ضروری ہے، اسی طرح جلال والی صفات سے اللہ کا خوف رکھنا ضروری۔ کوئی انسان اللہ سے بے خوف نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بار بار اپنا خوف دلایا ہے، بتایا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ انہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ رب العزت دن کو یا رات کو کسی بھی وقت ان کو پکڑ لے، اللہ کا عذاب اوپر سے آ جائے یا نیچے سے آ جائے، اللہ رب العزت انہیں کیسے پکڑ لے پتہ بھی نہیں چلنا، تو یہ بے خوف ہو گئے۔ آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، پتھروں کے عذاب بھی آئے ہیں، آندھی طوفان کے عذاب بھی آئے ہیں، بارشوں کی صورت میں عذاب بھی آئے ہیں، زمین سے بھی اللہ رب العزت نے عذاب دیے ہیں لوگوں کو، دھنسا بھی دیا ہے لوگوں کو۔ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے زلزلہ پیدا کر کے پوری بستیاں مٹا دی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، اور جو بندہ بے خوف ہو جاتا ہے وہ بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف ایمان کے لیے شرط ہے، جس طرح اللہ کی رحمت سے امید یہ شرط ہے ایمان کے لیے، اس کے عذاب سے خوف بھی شرط ہے، اس کی پکڑ سے خوف بھی شرط ہے ایمان کے لیے۔ اور ایک ٹولہ ایسا ہے اب دنیا میں جنہوں نے اللہ رب العزت کے خوف کو بالکل ختم ہی کر دیا ہے، انہوں نے نئی شریعت بنائی ہے جس میں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی 2-3 باتیں ذکر کی تھیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ لوگ بکواسات کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، یعنی خوف ہے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو دلہا بنایا ہوا ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ دلہن، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ رب العزت کا خوف ہے؟ اللہ رب العزت کی کہتے ہیں جی ہم جمعے نکالیں اللہ رب العزت کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ، یہ خوف ہے اللہ رب العزت کا؟ یعنی اندازہ کریں کتنی بڑی ذات ہے، العلی العظیم، پوری کائنات سے بڑا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا خالق اور مالک اور متصرف ہے۔ کائنات کتنی بڑی ہے، آج تو سائنس کی ترقی کی وجہ سے کائنات کی وسعتیں اور بھی زیادہ ہمیں نظر آنے لگی ہیں، معلوم ہونے لگی۔ یہ زمین جس کے اندر اربوں انسان آباد ہیں اور جس کی مٹی میں اربوں انسان مر کے ملیا میٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، جس کے اندر پہاڑ ہیں، جس کے اندر دریا ہیں، جس کے اندر سمندر ہیں، جس کے اندر بڑی بڑی مخلوقات ہیں،
جس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، جس کے اندر یہ فصلیں ہیں، یہ اناج ہیں، یہ غلے ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے درخت ہیں، یہ ساری کی ساری زمین جو اتنی بڑی ہے کہ آج تک اس زمین کی وسعت بھی کوئی ماپ نہیں سکا، یعنی خشکی تک تو چلے گئے ہیں، آگے پانی میں کہاں کہاں تک ہے، یہ انسان کے بس کی بات آج بھی نہیں ہے، اتنی بڑی زمین ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے نظام میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ایک گیلیکسی جو ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، یہ پوری زمین ہماری چھوٹا سا نقطہ ہے، کہکشاں کے اندر چھوٹا سا نقطہ ہے جو آپ کو ڈھونڈنے سے بھی مشکل سے ملتا ہے، اتنی بڑی کہکشاں ہے جس کے اندر یہ زمین ہے۔ یہ سورج جو ہمیں روشنی دیتا ہے یہ زمین سے بھی بہت بڑا ہے، زمین سے بھی بہت بڑا ہے، لیکن یہ سورج بھی اس کہکشاں میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اس سے ہزاروں گنا بڑے سیارے اس ہماری کہکشاں میں موجود ہیں۔ اور پہلے تو سائنس کی جو معلومات کی وسعت تھی وہ اسی کہکشاں تک محدود تھی، لوگوں کو یہی بتایا جاتا تھا کہ ایک بہت بڑی کہکشاں میں ہم آباد ہیں، ہماری زمین چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اور اب پتہ چلا ہے جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے، اس کی معلومات کی وسعت بڑی ہے، تو اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کہکشاں ہے ہماری، جس کے اندر ہماری زمین چھوٹا سا نقطہ ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملے، اس طرح کی بے شمار کہکشائیں، اس طرح کی بے شمار کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں، اور ابھی سائنس ان تک نہیں پہنچی تو ان سے آگے کتنی وسعتیں ہیں اس کائنات کی، اس کا کیسے اندازہ ہوگا۔ ان ساری مخلوقات بے شمار کہکشائیں کہ اگر زمین ان کا تناسب بھی نکالا جائے تو گنتی کوئی نہیں کہ کس نسبت میں آئے گی، کتنی چھوٹی قرار دی جائے گی، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہوگی، کتنی بڑی ذات ہوگی، اس لیے وہ العلی العظیم، وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا کوئی معیار، کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں، بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں اذان میں بھی، نماز میں، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے اللہ رب العزت، سب سے بڑا ہے۔ تو ایسی ذات جو سب سے بڑی ہے اور پھر اس کی ایسی صفات ہیں کہ وہ عذاب دینے پر قادر ہے، پوری دنیا کو تباہ کر دے، برباد کر دے، وہ قادر ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری برباد ہو گئی، چند لوگ بچے، اسی طرح اور قوموں پر عذاب آیا، پوری پوری قومیں فنا ہو گئیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، اپنا حکم نافذ کرنے پر قادر ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، اتنی بڑی ذات۔ اور اس سے جتنا ڈرنا چاہیے تھا انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ ایک قوم ہے ایسی جو لوگوں کو یہ پٹیاں پڑھاتی، جن کا یہ مذہب ہے، جو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسا گندا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں ہر ایک کے اندر اللہ ہے، آپ کے اندر میرے، نعوذ باللہ جانوروں کے اندر، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ کہتے ہیں ایک مینڈا بولا دمبا، اس نے کی بھے، تو ایک ایسا ہی خبیث ظالم اللہ کا دشمن وہ کہتا ہے لبیک جل شانہ، جی اللہ جان، اللہ جی، اللہ جی میں حاضر ہوں، دمبے کو کہہ رہا ہے، اس لیے کہتا ہے اس کے اندر اللہ بول رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہی تو ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظمت مانی ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہیبت مانی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ہستی کا تو خوف ہی ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ہستی کا خوف انبیاء کو کتنا ہے، صلحاء کو کتنا ہے، نیک لوگوں کو کتنا، جتنا اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کا خوف بھی زیادہ ہو۔ انبیاء کو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والے انبیاء اللہ رب العزت سے، انبیاء ہیں اللہ سے ڈرنے والے۔ تھر تھر کانپتے تھے نبی اللہ کے سامنے، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کی خشیت کا کیا عالم ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو فی صدرہ عزیز کا عزیز المرجلی یا کا عزیز الرحا، دو روایتیں ہیں، آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی رونے کی اللہ کے سامنے جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو، دوسری روایت میں جیسے چکی پیسنے کی آواز آتی ہے۔ اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب ترین ہستی ہے اللہ رب العزت کو، ان کی یہ حالت ہے، ان کی یہ حالت ہے، اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، اور فرماتے میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کا ڈر یہ ایمان کے لیے لازمی شرط ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات جلال کا تقاضا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اپنی داڑھی مبارک کو تار کر لیتے تھے، راتوں کو لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے اللہ کے ہاں روتے تھے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ نا مجھے. عرض کیا میں پڑھوں؟ نازل تو آپ پر ہوا ہے. فرمایا نہیں آپ سے سننا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسو تر کر رہے ہیں, داڑھی کو آنسو گر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود بھی رو رہے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں. اس قدر خشیت طاری ہوتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی. یہ کون سا طبقہ ہے, ان کا کون سا دین ایمان ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے, ہمیں تو کوئی پوچھ نہیں ہونی, بلکہ آگے جو فلاں کے ماننے والا ہے اس کو بھی کوئی پوچھ نہیں ہونی. جو مرضی کرتے رہو, اس نے چھڑا ہی لینا ہے تمہیں, جو مرضی کرو, بس فلاں سے نسبت کر لو, تمہارا بیڑا پار ہو جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں, اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. آپ سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام و مرتبے والا اللہ کے ہاں کوئی نہیں. جتنے اللہ کے وہ قریب ہے اتنا کوئی نہیں ہے, لیکن اتنا ہی ڈر زیادہ ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی شان کا تقاضا ہے کہ اس کی جو صفات جمال ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید رکھی جائے, اللہ کے کرم کی امید رکھی جائے, اللہ کی مغفرت کی امید رکھی جائے. اور جو صفات جلال ہیں ان کی وجہ سے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا جائے کہ وہ ناراض ہو گیا, اس کی ناراضگی بہت بڑی ہے, اس کا عذاب بہت برا ہے. بارش کا موسم ہوتا, بادل آتے, لوگ خوش ہوتے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گھبراہٹ ہوتی, پریشانی ہوتی. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ جانتے تھے, بعد والا پہلے والا. عقیدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق کیا دیا ہے؟ اما عائشہ نے کیا سمجھا ہے؟ امت کو کیا بتایا ہے؟ کتاب و سنت کی کیا تعلیمات ہے؟ آپ کے چہرے پر گھبراہٹ ہے, ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. اما ایسا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول, لوگ تو بادل کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, بارش آنی ہے, خوشحالی آنی ہے, خوش ہو رہے ہیں نا, ہم بھی خوش ہوتے ہیں, موسم اچھا ہو گیا ہے, بارش آنے والی ہے, اللہ کرے بارش آ جائے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے گھرے ہوئے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول لوگ خوش ہیں, آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ فرمایا عائشہ مجھے نہیں پتا, اللہ رب العزت کا کہیں عذاب ہی نہ اس میں آ جائے. فرمایا ایک قوم ایسی بھی تھی, اللہ رب العزت نے اسی عذاب سے, آسمانوں سے, بادلوں سے عذاب آیا. قالوا ھذا عارض ممطرنا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو بادل آ رہے ہیں, ہمیں بارش ملے گی, خوشحالی آئے گی, لیکن حقیقت میں اللہ کا عذاب تھا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ ہو. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال. اور ہم اور آج اور بعد والے جو اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بے نیاز کر لیں, کہہ لیں گے نہیں جی ان کی کوئی نماز بھی نہیں ہوتی, بس دل میں ہی پڑھی گئی ہیں, بس انہوں نے پڑھ لی ہیں ساری, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ان کے ماننے والوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہیں, بس جی اس کا لڑ پکڑ لیا ہے نا, لاجپال ہیں, یہ لاجپال ہیں, تو بس ان کا جو ان کے ماننے والے ان کے بیڑے پار ہیں. وہ جناب آئیں گے نا فرشتے جب, تو وہ پوچھیں گے تمہارا رب کون, تمہارا نبی کون, تمہارا دین کون, کیا ہے, تو آگے سے کہیں گے میں جی غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ اللہ کا خوف ہے. انبیاء ڈرتے ہیں, صحابہ ڈرتے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روتے ہیں قبر پہ بیٹھ کے, جب کسی کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں قبرستان میں, وہاں بیٹھ کر روتے ہیں, میں نے بھی اسی قبر میں جانا ہے, جنت کی بشارتیں بھی مل چکی ہیں. ان کے پاس کون سی گارنٹی آ گئی ہے؟ اللہ کا خوف یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت, اپنے کرم اور صفات جمال کی امید بھی پیدا فرمائے ہمارے دل میں, اور اپنی صفات جلال کا خوف اور رعب بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. خوف و رجا دونوں ہمارے اندر ہوں تاکہ ہمارا ایمان کامل رہے اور سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.